کیا بنگلہ دیش پاکستان کے رستے پہ چل نکلا ہے؟ اگرچہ یہ پاکستان سے ہی نکلا ہوا ایک دیش ہے اور بنگالیوں نے 1940s کے زمانے میں پاکستان بنانے کی قرارداد پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور پھر جو دیش بنایا تھا اس دیش سے اپنے ناطے توڑے، کیونکہ اس دیش کی آرمی نے بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا۔ پھر 1971 میں بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا دیش بنا تھا، مگر اب یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کے راستے پہ دوبارہ چل نکلا ہے بلکہ پاکستان کو چیز بھی کر رہا ہے، اور اگرچہ اس کے بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں ملتے، اگر ملتے ہوتے تو شاید آج کے بنگلہ دیشی وہاں پہ دھمال مچا رہے ہوتے اور خوشیاں منا رہے ہوتے کہ ہم پھر پاکستان کے ساتھ ملنے کو جا رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے وہ سارے کا سارا ماضی کا سفر بھلا دیا کہ کس طرح پاکستان کی آرمی نے ان کا قتل عام کیا، مگر آج بنگلہ دیشی ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں جس میں وہ پاکستان کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آج کے ولاگ کا موضوع، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے اسی چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کیسے پاکستان کو نہ صرف چیز کر رہا ہے، آئیڈیالائز کر رہا ہے، ان سے اسلحے کی ڈیلز کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی سے لنکڈ لوگ ایسے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیوکلیئر ٹریٹی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سکرین پہ ایک ایسے ہی آرٹیکل کی خبر، وہ کنٹروورشل سمجھے جاتے ہیں پروفیسر، جنہوں نے کہا کہ جی نیوکلیئر ویپنز ٹریٹی بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان، اور یہ میں نے آرٹیکل جماعت اسلامی سے لنکڈ جو بنگلہ دیش کی ویب سائٹس ہیں اس میں بھی دیکھا، اور پروفیسر صاحب نے آئیڈیالائز کیا ہے، اور اب یہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ اچھا خاصا ہے۔ نہ صرف یہ مائنڈ سیٹ اچھا خاصا ہے، جماعت اسلامی پہ پابندیاں ختم ہو گئیں، کئی ایسی آرگنائزیشنز پہ بھی وہاں پہ پابندیاں ختم ہوئی ہیں جو ماضی میں بنگلہ دیش کے اندر بین تھی، اور جو کئی ملکوں میں بین ہے، مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں بین ہے۔ اور اب یہ آرگنائزیشنز باہر آ کے کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے یہ جو نئی لبریشن لی ہے، شیخ حسینہ کو ملک سے باہر بھگا دیا ہے، اس کے نتیجہ میں ایک نیا ریولوشن، جس کو وہاں کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر محمد یونس ہیں، وہ اس کو ریولوشن بولتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف اے ریولوشن از دیٹ، اور محمد یونس کا ریولوشن کے بارے کیا ویژن ہے؟ حالانکہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا جب انہوں نے اپنے بینک کے ذریعے غریب لوگوں کو قرضے دیے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ریولوشن ہے، یہ ایک چینج ہے اس معاشرے میں، مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ریولوشن تو یہ آیا ہے۔ یعنی محمد یونس اب اس بات کو ریولوشن قرار دے رہے ہیں کہ جو کیاس ہے، جو ہندوؤں کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ وہاں پہ برا سلوک ہو رہا ہے، ماڈریٹ مسلمانوں کے ساتھ بنگلہ دیش میں برا سلوک ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ریولوشن آیا ہے۔ تو یہ اب ان کی زبان ہے کہ جی ریولوشن اب یوں آیا ہے، اور وہ اب ان تمام اسلامک لیڈر سے مل رہے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کا حالیہ ریولوشن برپا کیا، اور اس انقلاب کے نتیجہ میں اب زندگی اجیرن ہو چکی ہے، لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور وہ اس کو ریولوشن کہہ رہے ہیں۔ اب ایک ایسے ہی مولانا صاحب جو ان سے مل بھی رہے ہیں، اور وہ اپنے جو خطاب میں کیا کہتے ہیں بنگالی میں چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ মাজার আছে, সব মাজার ভেঙে গুড়ি, তো পীরের খানকা আছে, সব পীরের খানকা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। কোরআন হাদিসের সত্যিকার দলিলের বাইরে শায়েখ নামে যত ভণ্ড আছে, সব ভণ্ডের আস্তানা। یہ غصہ، یہ جلال، یہ ساؤتھ ایشین مسلمانوں کو ہی ملا ہے، ان کے ہی حصے میں آیا ہے، ان کے ہی نصیب میں یہ سب کچھ غصہ اور جلال تھا، اور اب ان کا نصیب بن چکا ہے۔ جہاں سے اسلام آیا تھا، عرب دنیا سے، آپ ہارڈلی کسی عرب کلیرک کو اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی بات کرتے دیکھیں گے، نیور ایور، آنیسٹلی۔
اب یہ پاکستان ہو، انڈیا کے ایون مسلمان سرکلز بھی ہوں، اور بنگلہ دیش میں تو اب اس کی بہار لگ گئی ہے، اس طرح کے جو جوبن ہیں وہ کھل رہے ہیں بنگلہ دیش میں. اور یہ وہ مولانا صاحب ہیں جو محمد یونس جو انقلاب کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتوں کو جو مولانا فرما رہے ہیں، وہ ذرا محمد یونس کی تصویر بھی دیکھ لیجئے. ان لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور بہت ہی زیادہ جشن منا رہے ہیں انقلاب کا. انبلیویبل. یہ وہی محمد یونس ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا، جنہوں نے غریبوں کی زندگی چینج کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. اس پہ ان کو نوبل انعام ملا تھا. پھر کئی کانٹروورسیز بھی ان کے حوالے سے بنی جو آف کورس چلتی ہیں پالیٹکس میں، مگر وہ ایک اچھا کام تھا، میں یہ سمجھتا تھا. وہ ایٹ لیسٹ انٹینشن اچھی تھی، انہوں نے اچھے انیشیٹو لیے تھے، وہ ایک انقلابی عمل تھا. اب محمد یونس جس طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں، اس کو وہ انقلاب سمجھتے ہیں. تو اس سے بری قسمت بنگلہ دیش کی کیا ہوگی؟ اب دیکھیے، بنگلہ دیش کے حوالے سے ہی ایک میں کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پہ ہندوؤں کے اپارٹمنٹس پہ کس طرح حملے ہو رہے ہیں. تھوڑا پرانا کلپ ہے، چند ہفتے پرانا، مگر یہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اور اس طرح کے کئی کلپس سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. میں یاد دلاتے ہوئے وہ کلپ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں کے ساتھ کس طرح برا سلوک بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. تو یہ ہے بنگلہ دیش کی اس وقت کی صورتحال جو اسی طرح چل رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں ہے، چاہے وہاں کے ہندو ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، چاہے پروگریسو ماڈریٹ مسلمز ہوں یا ڈیزیڈنٹ ہوں. اس وقت کی جو انقلابی سرکار ہے تو وہ اس طرح کا انقلاب بنگلہ دیش میں لا رہی ہے، اس طرح کی حرکتیں بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں. اور یہ جو انقلابی ہیں جن کو محمد یونس بہت زیادہ سراہ رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، یہ کیوٹک انقلابی جو لوگ ہیں، یہ اس وقت بنگلہ دیش کی تقدیر بنے ہوئے ہیں. اور یہ اسلامائزیشن کا ویسا ہی عمل وہاں پہ اب تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جیسی اسلامائزیشن پاکستان میں صبح و شام پوری دنیا کو نظر آتی ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ویڈیو کلپ شیئر کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی بچیاں، چاہے وہ مسلمان ماڈریٹ بچیاں ہوں، کرسچن بچیاں ہوں، ہندو بچیوں کے ساتھ تو خیر ایکسٹریم پہ ظلم ہو رہا ہے. اب وہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے ایک کرسچن قبائلی بنگلہ دیشی بچی کے حوالے سے اور ایک ماڈریٹ مسلم بچی کے حوالے سے، اور اس طرح کے سینکڑوں کلپس اس وقت وائرل ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. আমি এখন টিকিট করে চলে যাবো, আমি পরশু দিন আসছি ভাই, সব ডকুমেন্ট চেক করে দেখেন আপনি। আমি আপনাদের এটা একটা বুঝতে কিন্তু দৌড়ে পালাইতাম, আমি বুঝি নাই, সেই জন্য আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি। আজকে পালে কালকে আবার আসতেন? আচ্ছা বোন, আপনার না, আমি তো আমার নাম আইডি মুসলিম। জি, এখানে আমার ডকুমেন্ট আছে, চেক করে দেখেন। এগুলো করে আসলে এগুলো করে এগুলো পরিস্থিতি শিকার মানে আমি তো শিকার করি, আমি শিকার এগুলো সব করে লিখতে চাইছি, এগুলো এখন বলে কত এখন এখানে সব পাইলেন করতে নিতাম, আমি আমাকে হ্যান্ডেল করতাম না পালায়, বাট আমি বুঝতে পারিনি যে পরিস্থিতি ফিগার আপনাকে অন্য কিছু করেন, আপনি অন্য কাজ করতে পারেন না। আমি এখন আপনি মোবাইলটা দিয়ে দেন, আমি এই মুহূর্তে টিকিট করে চলে যাবো। যদি কখন আপনারা দেখেন আমাকে, এই বোন আপনি এদিকে আসেন। আপনারা আমাকে পানিশমেন্ট দিন, বাকি আমার ফোনে আমার সব ডকুমেন্ট, আপনারা আমার ফোনটা প্লিজ দিয়ে দেন। আমি এখন পিটা
तो बांग्लादेश में अब इस ताज़ा इनकलाब के बाद ये इनकलाबी यानी इस्लामिस्ट गुंडे लाठियां लेके सड़कों पे बाहर आ चुके हैं और जिन जिन ख़वातीन को ये देखते हैं कि ये पर्दे का पूरा एहसास नहीं कर रही, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। नॉन मुस्लिम लड़कियों को भी तलकीन की जा रही है कि अब नए इस्लामिक जमहूरिया बांग्लादेश में यही चलन होगा और इस पे मोहम्मद यूनुस साहब बड़ा फ़ख्रिया कह रहे हैं कि ये एक अजीम शान किस्म की नई आज़ादी बांग्लादेश को नसीब हुई है जिसमें फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ये गुंडे पूरे का पूरा निज़ाम अपने हाथ में ले चुके हैं। आपने देखा कि एक पुलिस थाने के अंदर एक मुसलमान लड़की शिकायत करने के लिए पहुंची कि किस तरह उसको हरास किया गया, किस तरह उस पे लाठियां चलाने की कोशिश की गई, उसको मामूली चोटें भी आईं और वो कह रही है कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनको। वो बेचारे पुलिस वाले भी बेबस हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अब इन्हीं जो है मॉस इनकलाबियों के हाथ में है। जो ये वहाँ के मॉस हैं वही अपना कानून नाफिज करना चाह रहे हैं, वही कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस साहब अमरीकियों से और दूसरे यूरोपियन से मीटिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह पैसा लिया जाए और बांग्लादेश को चलाया जाए। वो देश जो अच्छा खासा तरक्की कर रहा था अब भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। जिस तरह बांग्लादेशी पाकिस्तान को आइडियलाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान ऑलरेडी भीख मंगतों में दुनिया का नंबर 1 देश समझा जाता है, अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे है और खुश है कि अब वो पाकिस्तान के रास्ते पे चलता हुआ एक नया इनकलाबी देश बन चुका है। अब मैं एक ऐसा वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ, एक ऐसे ऑफिशियल का जो बांग्लादेश की सरकार के साथ लिंक्ड रहे। ये जो इस वक्त की सरकार है और इनके सिंपथाइज़र इन साहब के अच्छे खासे हैं, वो क्या तलकीन कर रहे हैं अब बंगाली में। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब नमाज का वक्त हो, जब अज़ान का वक्त हो बांग्लादेश में, तो उस वक्त कम से कम ये ना किया जाए, पूजा ना की जाए, हिंदुओं के किसी किस्म के जो प्रोसेशंस हैं वो ना किए जाएं। तो वो ये तलकीन कर रहे हैं जनता को। तो ज़रा देख लीजिए उनका भी ये वीडियो क्लिप। আজান ও নামাজের সময় যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। আর ভাই আমার সাথে আরো এগ্রি করছে এরা সবাই যে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাদ্যযন্ত্র রেখে দিল, আজান হইতেছে, হয়তো বাদ্য ওই যান্ত্রিক ওখানে নাই বা অন্য জন্য এসে একটা শুরু করে দিল, ওই ক্ষেত্রে ভাই আমাদের ক্ষেত্রে এরা সবাই আমাদেরকে ইনশিওর করছে যে কোনো রকমের যেন এরকম কেউ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। तो ये है अब वहाँ का माइंडसेट, ये है वहाँ का इनकलाबी बांग्लादेश जिसमें तलकीन की जा रही है हिंदुओं को कि आप अज़ान के वक्त के समय या आप नमाज के वक्त के समय जो हिंदू भजन हैं या हिंदू प्रोसेशंस हैं वो ना किया करें और किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना करें इस्लामिक फ्रीडम में। अब ये उनकी अपनी इस्लामिक फ्रीडम है, ये जहाँ से इस्लाम आया था अरबों की दुनिया का, उनकी ये वाली इंटरप्रिटेशन नहीं है इस्लाम की जो असल इस्लाम है। मगर ये पता नहीं अब बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और इवन भारत के मुसलमानों के कुछ सर्कल्स भी हों, इनका इस्लाम कहाँ से आया है, कौन सा इस्लाम है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जिनका इस्लाम था और जिनका इस्लाम है अरब दुनिया का, वो तो ड्रास्टिकली चेंज हो गए हैं। बांग्लादेशियों की एक बड़ी तादाद कतर हो, इवन यूएई हो, सऊदी अरब हो, बहरीन, कुवैत, सब में काम करते हैं। वहाँ की दुनिया बदल चुकी है और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, लेकिन उनको इस बात का कोई एहसास नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ जिसमें शेख हसीना के बेटे के हवाले से, वाजिद सजीब के हवाले से, जिनको बंगाली में वाजिद सजीब भी कह देते हैं,
وہ اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے بیٹے ہیں, تو ان کے حوالے سے یہ اب سوشل میڈیا پہ وائرل پوسٹ ہے کہ یور نیبر از اے میس مرڈرر. ان کا نام لکھا ہوا ہے, نیچے ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, وہ میں نے ہٹا دیا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ جو پوسٹر چل رہے ہیں اس میں ان کا ایڈریس امریکہ کا لکھا ہوا ہے. یعنی انسائٹ کر رہے ہیں یہ اسلامسٹ امریکہ میں لوگوں کو کہ یہ کسی طرح ان کے گھر پہنچے, اور ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے تاکہ ان کے گھر پہنچ کے ان کو مزید وہاں پہ مسائل کا شکار کریں, اور امریکہ کے سماج میں یہ بتا رہے ہیں کہ یور نیبر از اے میس مرڈرر. حالانکہ یہ صاحب امریکہ میں ہی رہتے ہیں, تب بھی امریکہ میں تھے جب یہ ان کا نام نہاد انقلاب بنگلہ دیش میں آیا تھا, تو اس کے باوجود ان کو میس مرڈرر قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں. اور یہ امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے جو اسلامسٹ ہیں ان کا یہ وہ مرغوب مشغلہ ہے کہ یہاں پر وکٹم کا کارڈ کھیلتے ہوئے اور مسائل لوگوں کے لیے پیدا کیے جائیں, اور وہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ سچویشن ہے اس وقت بنگلہ دیش کے انقلاب کے بعد کی. آخر میں ایک میں انٹرسٹنگ ٹویٹ جو اس وقت بنگلہ دیش کے انٹرم پرائم منسٹر ہیں, یا جو اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو پتہ نہیں کیا اس طرح کا نام دیتے ہیں, محمد یونس, ان کی ایک ٹویٹ میں دکھاتا ہوں. اب وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. چیف ایڈوائزر آف دا گورنمنٹ آف بنگلہ دیش. اب گورنمنٹ وہاں پہ کہاں ہے, کون سی گورنمنٹ ہے, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ آف بنگلہ دیش بھی اس وقت کوئی ہے, چونکہ وہ تو اس کے چیف ایڈوائزر ہیں. اب بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش از اے کنٹری آف کمیونل ہارمونی اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس آف آل بلیفس فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. مائی گاڈ, 1971 میں یہ دیش بنا تھا اور اس دیش کا نام بنگلہ دیش پڑا تھا. اس سے پہلے دنیا کے نقشے پہ بنگلہ دیش نامی کوئی ملک نہیں تھا. یہ بنگال کا حصہ تھا, بھارت کے بنگال کا حصہ تھا. اور 1947 میں جب برٹس وہاں سے نکلے تو بنگال کے ایک حصے کو کاٹا, آدھا حصہ آلموسٹ بھارت میں رہ گیا جس کو ویسٹ بنگال بولتے ہیں. یہ ایسٹ بنگال, ایسٹ پاکستان بنا اور یہ پاکستان کے ساتھ ملا. یہ 47 میں 76 ایئرز اگو آلموسٹ ہوا, اور پھر یہ 71 میں الگ سے دیش بنا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیوں سے یہ دیش ہے. اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. بنگلہ دیش از اے کنٹری آف کمیونل ہارمونی اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس آف آل بلیفس فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. ہے نا حیرت کی بات. نوبل لاریٹ محمد یونس, جن کو نوبل پرائز ملا ہے, یہ نئی ہسٹری لکھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان بھی پتہ نہیں ہزاروں سال سے موجود ہے, اور وہ تو یہاں تک میں نے پاکستانیوں کو, پروفیسروں کو پاکستان کے, میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے, میڈیا کے لوگوں کو, کہ جی پاکستان کا وجود تو تب ہی بن گیا تھا جب حضرت آدم اس دنیا پہ آئے تھے ابراہیمک ریلیجن کی روح سے. اب وہ جو نوبل لاریٹ ہیں, جو چیف ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ آف بنگلہ دیش ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے بنگلہ دیش کی ہسٹری میں جو کمیونل ہارمونی ہے وہ چلی آ رہی ہے. بڑی زیادہ انہوں نے انفارمیشن دی. وہ شاید اپنے ون آف دا جو لیڈر تھے 1940s کے, حسین شہید سہروردی جن کا نام تھا, جنہوں نے قتل عام کیا تھا ہندوؤں کا, وہ اس کا بھول گئے کہ وہ کیسی ہارمونی تھی. ابھی یہ 70-80 سال پرانی بات ہے, اور ابھی یہ جو 2-3 مہینوں سے بنگلہ دیش میں سلسلہ چل رہا ہے کمیونل ہارمونی کا, یہ کیا ان کی ہزاروں سال کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تو یہ ہیں وہ کمال کی باتیں جو اس وقت آج کے بنگلہ دیش میں ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں. اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, بنگلہ دیش پاکستان کے رستے پہ مکمل طور پر چل نکلا ہے. گڈ فار بنگلہ دیش, گڈ فار بنگلہ دیشی if they want to enjoy such a terrific future.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.